بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پر اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عمومی طور پر سچائی کی دلیلوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور خاتم النبیین ہونے کی گفتگو کے بعد یہ ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کی کچھ عبارت کا مفہوم اور بعض اس کی شرح جانی تھی۔ اسی کلام کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ لوگ سچے اور جھوٹے کے درمیان دلیلوں کی کئی قسموں کے ذریعے سے تمیز کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ایک آدمی سچا ہے اور ایک جھوٹا، ایسا جاننے پہچاننے اور سچے جھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بہت سے معیار اور طریقے ہیں، دلیلیں ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کوئی بعض صناعات، کچھ کاریگری اور کچھ بات چیت اور مقالات کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص زراعت یعنی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کاشتکاری جانتا ہے، کاشتکار ہے، زراعت سے واقف ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ نساجہ یعنی بنائی اور کپڑا وغیرہ بننے اور بنانے کے کام کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کوئی شخص کتابت کے فن سے واقفیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کوئی علم نحو میں ماہر ہونے کی بات کہتا ہے۔ کوئی طب کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کوئی علم فقہ میں اپنے آپ کو ماہر بتاتا ہے۔ اس جیسے دنیا کے دوسرے فنون اور مقالات، مختلف علوم میں جانکاری کا کوئی اگر دعویٰ کر رہا ہے تو ان دعووں میں بھی انسان کے پاس، لوگوں کے پاس ایسے بہت سارے طریقے ہیں جس کی بنیاد پر وہ دعویٰ کرنے والے کے دعوے کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ تو سچے اور جھوٹے کی پرکھ کرنے میں بہت سے معیار اور اصول ضابطے پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بالمقابل یہ جتنی باتیں کہی گئی، کوئی علم طب میں یعنی ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرے، فقہ نحو، کتابت یا دنیا کا کوئی کاروبار، کاشتکاری، زراعت، تجارت، کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے، ان چیزوں کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَالنُّبُوَّةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ عُلُومٍ وَأَعْمَالٍ، نبوت ایسی چیز ہے جو کچھ علوم اور کچھ اعمال پر مشتمل ہے۔ کوئی بھی انسان کسی فن کے اندر اپنی مہارت کا اظہار کرے تو اس فن کے کچھ تقاضے ہیں کہ جو شخص یہ فن جانتا ہے، یہ علم، اس علم سے واقفیت رکھتا ہے، اس کے اندر ایسی ایسی صفات اور صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں، تو نبوت کیا تقاضا کرتی ہے؟ موٹی سی بات ایک جو ہر کس و ناکس چھوٹا بڑا سمجھ سکتا ہے کہ نبوت چاہتی ہے کہ جو شخص نبی ہوگا اس کے پاس کچھ مخصوص قسم کے علوم ہوں گے علم وحی کی بنیاد پر، اور کچھ اس کے اپنے اعمال ہوں گے، کوششیں ہوں گی، وہ خود جو کردار و عمل پیش کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو اس کا برتاؤ ہے۔ نبوت کا مقام اور اس کا منصب ایسے کچھ علوم اور کچھ اعمال کے متقاضی ہیں، اس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لابد ان یتصف الرسول بہا، ضروری ہے کہ رسول ان علوم اور ان اعمال سے متصف ہو۔ وہ اعمال، وہ علوم و معرفت اس آدمی میں اگر پائی جا رہی ہیں تو رسول ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو واضح طور سے عام آدمی جان لے گا کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبوت جو ہے وہ دنیا کے، نبوت کا جو علم ہوتا ہے وہ دنیا کے جتنے علوم ہیں اس میں سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ بلندی والا علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے جو اعمال ہیں، کام ہیں،
وہ کام بھی دنیا کے کسی بھی فن اور کسی بھی دوسرے کام کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلند اور شرف والے کام ہیں۔ چنانچہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فَكَيْفَ يَشْتَبِهُ الصَّادِقُ فِيهَا بِالْكَاذِبِ، اس معاملے میں سچا آدمی جھوٹے آدمی کے سے کیسے خلط ملط ہو سکتا ہے، دونوں کا معاملہ کیسے مشتبہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی سچا نبی ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر جھوٹے ہونے کی کوئی بات، کوئی نشانی نہیں پائی جائے گی۔ ایک نبی جھوٹا نبی ہے، جھوٹ کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کے اندر سچے نبی کی کوئی علامت نہیں ہوگی، بلکہ واضح طور پہ صراحت کے ساتھ وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، دونوں میں شک شبہ باقی نہیں رہے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بھی نقطہ یہ بیان کر رہے ہیں سچ اور جھوٹ کے ناپنے کا، یا کسی چیز کے صحیح ہونے کے سلسلے میں آدمی کو کیسے اطمینان و یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ایک اصول ہے، جیسے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محققین کوئی بات، کسی بات کی اگر کوئی تحقیق کر رہا ہے، جانچ پڑتال کر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی خبر ایک آدمی دے رہا ہے، دو آدمی دے رہا ہے، تین آدمی دے رہا ہے۔ ہاں، ایک دو تین، جیسے جیسے افراد خبر دینے والے بڑھتے ہیں اور ان کا خبر دینے والے کا سچائی یا اعتماد کے اعتبار سے جو معیار ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کا معیار بہتر اور بلند اور مضبوط ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی نے ایک بات کہی، دوسرا کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں اور تقویت آ گئی، تیسرا کوئی کہہ رہا ہے تو اور تقویت آ گئی۔ اب ایسا ایک دو تین کوئی بات کہہ رہے ہیں، قد یقترن بہ من القرائن ما یحصل معه العلم الضروری، تو ان خبر دینے والوں کی خبر کے ساتھ کبھی کبھی ایسے قرائن اور ایسی علامتیں جڑ جاتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ان ایک دو لوگوں کی دی ہوئی خبر بھی یقینی اور حتمی درجے تک پہنچ جاتی ہے، اس میں یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کسی آدمی نے آ کر کہا کہ فلاں جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ ابھی آپ سے وہ بات کہہ ہی رہا ہے کہ دوسرے آدمی نے آپ سے آ کر کہا، ہاں آپ نے ٹی وی چالو کیا، ٹی وی کو کھولا یا ریڈیو اسٹیشن جاری کیا، وہاں سے بھی خبر مل رہی ہے کہ فلاں فلاں مقام پر آگ لگ چکی ہے۔ اب اسی اسنا میں آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ آپ کو ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی نے، ایک نے خبر دی، دوسرے نے دی، تھوڑی طاقت مل گئی، تیسری خبر دیکھ رہے ہیں، مزید طاقت مل گئی۔ اب ایک فائر بریگیڈ کے سائرن کی آواز آپ نے سنی، جو اس بات کی علامت ہے کہ کہیں آگ لگی ہے، تو ایک جگہ کی آپ کو خبر ملی ہے، تو یہ ایک قرینہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے جو بات کہی ہے آگ لگنے کی، یقیناً اگرچہ اس فائر بریگیڈ کے سائرن سے، گھنٹی سے، آواز سے آپ کو جگہ کا جو ان لوگوں نے خبر دی تعین نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک قرینہ بن گیا کہ ایک طرف یہ لوگ خبر دے رہے ہیں کہ آگ لگی ہے اور دوسری طرف فائر بریگیڈ کا سائرن سنائی دے رہا ہے۔ یہ ایک قرینہ ہے جو اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب ابھی آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکلے کہ آپ کو کھڑکی سے، دروازے سے دور کہیں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، جس سمت آگ لگنے کی خبر دی گئی ہے وہاں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، تو دھواں اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں یقیناً آگ ہے۔ یہ اور ایک قرینہ ہو گیا اس خبر کی تصدیق کے لیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی اگر کوئی بات بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اب ان کی خبر کے ساتھ کبھی کبھی کچھ ایسے قرائن، ایسے شواہد یا اشارات حاصل ہوتے ہیں، ایسی علامتیں بھی مل جاتی ہیں جس سے وہ ایک دو آدمی کی دی ہوئی خبر علم ضروری اور یقین کے درجے کو علم ضروری یعنی ایسا علم جس میں کوئی غور و فکر کیے بغیر آدمی جان لیتا ہے کہ یہ ایسا ہی معاملہ ہے، یقینی علم بالکل واضح طور سے جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، تو ایک دو آدمی کی خبر کے ساتھ قرائن مل کر اس کو یقین کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی رضامندی اور خوشی کو، اس کی محبت کو، اس کی ناراضگی کو، ہاں اس کے غم اور خوش ہونے کو، ہاں اور اس کے علاوہ جو انسان کے اندر اس کے باطن یا دل میں بات ہوتی ہے، اس کے جذبات، کیفیات، اس کو ایسی کچھ نشانیوں سے، امور سے جان لیتا ہے جو اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھ کر ہی کہتے ہیں کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو، ہاں یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے۔ تو کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے کہ بہت خوش نظر آ رہے ہو، تو اس نے کیا دیکھ لیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ خوش لگ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ چہرے کے کچھ ایسی علامتیں، آنکھوں کی کچھ ایسی علامتیں، ہاں انسان کا ظاہری رویہ اس کو ایسا اشارہ دے دیتا ہے کہ آدمی کو خوشی ہے۔ کسی کے چہرے سے لگتا ہے کہ بہت غم زدہ ہے،
کوئی بہت پریشان ہے، کوئی بہت گھبرایا ہوا ہے. ان علامتوں کی بنیاد پر ہمارے یہاں کبھی کبھی جو ہے پولیس والے، جاسوسی کرنے والے، کسی بات کی تحقیق کرنے والے ایسی چیزوں اور قرائن سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون مجرم ہے یا کون جو ہے وہ ہماری ضرورت کی خبر سے واقف ہو سکتا ہے لیکن چھپا رہا ہے. تو چہرے کی علامت سے کسی انسان کا خوش ہونا، کسی سے محبت کرنا، آنکھوں کے اشاروں سے، آنکھوں کی کیفیت سے. آنکھیں ہماری اللہ نے ایک جو آنکھ دی ہے، اس آنکھ میں عجیب و غریب تاثیر ہے. آپ بعض مرتبہ جانوروں کی آنکھیں دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانور رو رہا ہے، جانور خوش ہے، جانور آپ کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے جیسے اپنی وفاداری اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اثرات اور کیفیات رکھے ہیں. کتنے محاورے ہیں کہ آنکھیں روتی ہیں، آنکھیں کہتی ہیں، آنکھوں سے آنکھوں میں بات ہوتی ہے. کبھی خوشی کا اظہار آنکھوں سے ہو جاتا ہے، غم کا اظہار ہو جاتا ہے، غصے کا اظہار ہو جاتا ہے، نفرت کا اظہار ہو جاتا ہے، حسد اور جلن کا اظہار ہو جاتا ہے. تو آنکھوں کے اشاروں سے اور کچھ ظاہری قرائن سے انسان لوگوں کے بہت سارے کیفیات کا جو اس کے دل میں ہے اندازہ لگا لیتا ہے، جان لیتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی غلطی ہو، لیکن عمومی طور سے ایسی کئی علامتیں انسان کو بتاتی ہیں، جیسے کہ جس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی، ایسے جذبات اور احساسات جس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی یا جس کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، انسان ظاہری علامات سے جان لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا منافقین کے سلسلے میں سورہ محمد میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اگر ہم چاہتے تو آپ کو انہیں دکھا دیتے. انہوں نے جو باطن میں چھپا رکھا ہے اور جو اپنے آپ کو پارسا بتاتے ہیں، پکا مومن بتاتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہیں، تو اگر ہم چاہتے تو ان کا راز کھول کے آپ کے سامنے دکھا دیتے، ہم آپ کو انہیں دکھا دیتے. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ انہیں ان کی علامتوں کے ذریعے سے انہیں پہچان لیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے کہا وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ایک دوسری چیز بھی بتائی کہ ان کو ان کی علامتوں سے جان لیتے. اور پھر ایک بات یہ کہی کہ آپ انہیں بات کرنے کے ڈھنگ، بات کرنے کے لہجے اور اسلوب سے پہچان لیں گے، ضرور بضرور پہچان لیں گے. جس کے اندر نفاق ہے، جو پکا سچا مومن نہیں ہے، آپ ان کو گفتگو کے انداز اور اسلوب سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ پکا مسلمان نہیں ہے. ایک جملہ انہوں نے کہا کہ عرب میں کہا جاتا ہے کہ ما اسر احد سریرہ الا اظہرہ اللہ علی صفحات وجہہ وفلتات لسانہ. کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان اگر دل میں کوئی راز اور کوئی بھید چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے صفحات پر، یعنی اس کے خد و خال پر، صفحات کا ترجمہ کر لیجئے خد و خال، چہرے کے جو خط و خال ہیں اور اسی طریقے سے زبان کی جو لغزشیں ہیں، زبان میں بولنے کا جو طریقہ اور انداز ہے، اس سے وہ اس کا چھپا ہوا راز اور اندر کی بات بے نقاب اور آشکارا ہو جاتی ہے. اب یہ ایک عمومی بات ہے. فَإِذَا كَانَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ وَكِذْبُهُ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خبر دینے والے کی، ایک عام خبر دینے والے کی سچائی اور اس کا جھوٹ ہونا، یہ اس سے جڑنے والے قرائن اور علامتوں سے معلوم کر لیا جاتا ہے، جان لیا جاتا ہے، تو جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس دعویٰ کرنے والے کے دلیل کو سچا اور جھوٹا جاننا یہ کسی پر مخفی کیسے رہ سکتا ہے؟ اس میں سچا جھوٹے سے مشتبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عام خبروں میں، جیسے میں نے ایک مثال دی، آگ لگنا، کوئی حادثہ واقعہ ہونا، کوئی اور معاملہ ہونا، یا کسی کا خوش اور ناراض ہونا، اس کو آدمی جان لیتا ہے کہ اندر کیا ہے، باہر وہ کیا ظاہر کر رہا ہے، کچھ علامتوں سے. تو دنیا کی دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان یہ پرکھ لیتا ہے. تو نبوت کا دعویٰ تو بہت بڑی چیز ہے. اور پھر جو دعویٰ کرتا ہے اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کی تعلیمات، اس کی باتیں سب پرکھی جا سکتی ہیں، جانچی جا سکتی ہیں، قرائن دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس کے یہ معاملات نبی کی طرح ہے یا نہیں، فلاں معاملہ نبی کے معیار اور مقام کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو دونوں میں اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہ سکتی. شیخ ابن عز کہتے ہیں وَكَيْفَ لَا يَتَمَيَّزُ الصَّادِقُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْكَاذِبِ بِوُجُوهٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں دلائل کی مختلف شکلوں کے ذریعے سے سچا جھوٹے سے الگ نہ ہو. یعنی یقیناً
بہت سارے ایسے ذرائع اور طریقے ہیں جس کے ذریعے سے یہ پرکھ اور تفریق کی جا سکتی ہے. ہم اسے کئی پہلوؤں سے جانچیں گے آگے. یہاں شیخ ابن ابی العز نے جو باتیں بیان کی صرف اسے میں پیش کر رہا ہوں. آگے وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اسی ولہذا لما کانت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلم لما کانت تعلم من النبی انہ الصادق البار. یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین امہات المومنین میں سے سب سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ علم اور یقین رکھتی تھی کہ آپ سچے اور نیک انسان ہیں، انتہائی اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، تو جب ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی وحی کے نزول کے بعد غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے. بخاری مسلم کے وہ واقعات آپ جانتے ہیں. حضرت جبریل نے 3 مرتبہ کہا اقرا پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں. دبوچ کر کہا حضرت جبریل نے، اور پھر پہلی وحی ان کو سنائی بسم اللہ کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق سے 5 آیتوں تک. آپ نے اس وحی کے نزول کے بعد گھبرا کر واپس آپ گھر آئے. آپ نے کہا مجھے چادر اڑاؤ، اور آپ نے جملہ کہا انی قد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے نفس پر ڈر محسوس ہو رہا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بعض علماء نے سابق میں بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نہیں ہو سکتا، آپ کیسے اپنے آپ کے بارے میں ڈر سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے رد کیا اور کہا کہ یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو نبوت کے سلسلے میں یا اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ میرا برا انجام ہوگا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، بلکہ ایک ایسی انسانی بنیاد پر ایک ایسی کیفیت تھی کہ مجھے کوئی عارضہ تو نہیں لاحق ہو گیا. کبھی کبھی ایک آدمی کوئی اچنبھے کی چیز دیکھتا ہے، انوکھی بات دیکھتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ کہیں میری نظر کا دھوکہ تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی ذہنی طور سے کوئی ایسا اثر تو نہیں ہو گیا کہ مجھے حقیقت سے ہٹ کر کچھ انوکھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندیشہ سا ہوا کہ کہیں مجھے کوئی عارضہ تو لاحق نہیں ہو گیا. اہل علم نے اس کا جواب دیا. یہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جواب کیا ہے، میں اس کو نقل کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ اس پر غور کیجیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ذہین ترین اور پختہ کار خاتون تھی. ان کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور آپ پر انتہائی ابتدا میں ایمان لانے والے خاتون، یہ بھی ان کے پختہ کار اور کامل ہونے کی ایک نشانی ہے کہ سچائی کو جانا، پرکھا اور فوراً قبول کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی. مشہور بات یہ ہے کہ وہ 40 اور آپ 25 کے تھے تب نکاح ہوا. محققین کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا فرق نہیں تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 28 سال یا اس سے کچھ کم و بیش تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی. لیکن یہ تو طے ہے کہ عمر میں آپ سے زیادہ تھی، اور یہ بھی طے ہے کہ آپ بیوہ تھیں، ماضی میں 2 شوہروں کی زوجیت میں رہ چکی تھی، جہاں دیدہ تھی. اس اعتبار سے ان کی عقل اور شعور انتہائی پختہ تھا. ایک یورپی مستشرق نے یہ بات کہی ہے جو آگے ہو سکتا ہے پھر سے تذکرہ ہے، یہاں میں عرض کروں. اس نے یہ بات کہی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، آپ تاریخ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو دیکھیں تو اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے قریب تر لوگوں میں عظیم نہیں ہوتا، اس کے الفاظ میں کہ اپنے قریب کے لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا. دور کے لوگوں کی نظر میں وہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، صاحب علم ہے، علامہ ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، اس کی بڑی بڑی خصوصیات، خوبیاں اور صفات کو جان کر وہ اس کی تعریف کرتا ہے. لیکن جو قریب کے لوگ ہیں وہ اس کے عیب کو، اس کی قریب کی حقیقی باتوں کو، زندگی کے حقائق کو زیادہ جانتے ہیں دور کے لوگوں کے مقابلے میں. اس وجہ سے جب قریب کے لوگ اس کی خامیاں، کمزوریاں جانتے ہیں تو ان کے ذہن و دماغ میں اس انسان کا ویسا مقام، درجہ، عزت اور عقیدت نہیں ہوتی جو دور کے لوگوں میں ہوتی. ایک آدمی کی لوگ بڑی عزت و عقیدت کرتے ہیں، لیکن قریب کا آدمی ویسی عقیدت نہیں اختیار کر پاتا. وجہ اس کی ایک یہ ہے ظاہری طور پر، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، کہ قریب کا آدمی اس کے حقائق سے واقف ہے جو دور کا نہیں جانتا. تو اس مستشرق نے کہا کہ کوئی انسان اپنے قریب کے لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا. لیکن اسی نے یہ آگے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے برعکس ہے، الٹا ہے،
کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوا، آپ سے جو جتنا زیادہ واقف ہوا، وہ آپ سے اتنا زیادہ محبت کرنے والا، آپ کا اتنا زیادہ جانثار، اتنا زیادہ آپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے والا اور فداکار بن گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کی رسالت کا انتہائی چیختا چلاتا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ چنانچہ اور ایک آدمی کو آپ سوچئے کہ ایک آدمی کو سب سے زیادہ قریب سے کون دیکھتا ہے؟ آدمی کی بیوی کو۔ ہاں، انسان کی جسمانی، نفسیاتی، فکری یا کردار و اخلاق کی کوئی بھی غلطی، خرابی ہو، اچھائی ہو، سب سے زیادہ اس سے واقفیت رکھنے والی اس کی بیوی ہو سکتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر رہنے والے لوگوں کے ابھی اور سارے بیانات آئیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور یہ نبوت کے پہلی وحی کے نزول کا جب واقعہ ہوا تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ گویا اس درمیان 15 سال کا وقفہ تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بحیثیت شوہر اور بحیثیت ایک انسان کے آپ کو بیوی کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، انتہائی قریب سے جانتی تھی۔ تو آپ کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی زیادہ معتبر ہوگی، ظاہر سی بات ہے دور والوں کی اتنی زیادہ معتبر نہیں ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر ذہانت، سوجھ بوجھ کے بعد اور اتنا لمبا وقفہ آپ کے ساتھ بحیثیت بیوی رہنے کے بعد جو جواب دیتی ہیں، وہ آپ کے سچے رسول ہونے کی ایک جیتی جاگتی اور بڑی روشن دلیل ہے۔ وہ کہتی ہیں فقارت کلا، ہرگز نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کا ڈر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور سچ بات بولتے ہیں، سچائی پر چلتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ہاں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ وتکسب اور تکسب المعدوم، اور جو محروم شخص ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کماتے ہیں، کما کر دیتے ہیں، مطلب آپ محنت مشقت کر کے جو حاصل کرتے ہیں تو محرومین کو آپ مدد دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے سلسلے میں آنے والی مصیبتوں کے بارے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس چیز کو دلیل بنا کر کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ آفاقی حقیقت ہے دنیا کی، کہ جیسے ہم عام زبان میں ایک جاہل سے جاہل انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، کہ اچھا کرنے والے کا انجام اچھا ہوتا ہے، برا کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت کو دنیا کا ہر انسان فطری طور پر اور اپنے مشاہدات اور تجربات کے طور پر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کا انجام برا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور زیادہ گہری باتیں کہی اسی بات کو اور زیادہ اچھے انداز میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کردار یہ ہے، اخلاق آپ کا یہ ہے، اتنا اعلیٰ اخلاق، اتنا بہترین کردار، ایسے کردار والے انسان کو قدرت اللہ تبارک و تعالی رسوا کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس حدیث کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا فَهُوَ لَمْ يَخْفَ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ، ہاں، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ جان بوجھ کر کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہو، کیونکہ آپ اپنے نفس کی طرف سے یہ بات خوب جانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خود حضرت خدیجہ جس طرح جانتی تھی، کہہ رہی ہیں، آپ بھی خود اپنے بارے میں یہ بات جانتے تھے۔ آپ کو خوف کس بات کا ہوا؟ جو میں نے شروع میں ایک نقل کیا نا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی برا عارضہ تو نہیں لاحق ہو گیا۔ ہاں، اور یہ ایک دوسرا مقام ہے، پہلا والا ایک ڈرنے کی بات ہے، اور ایک دوسرے والی جو فطری انداز کی، وہ ایک الگ بات ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خوف کا بھی ازالہ کرنے والی بات کہی کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی معاملہ بگڑے، برا ہو۔ کیوں؟ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم کے مطابق مکارم اخلاق اور محاسن عادات، محاسن شیم کا لفظ ہے، اچھی عادتوں اور بہترین اخلاق پر آپ کی جبلت تھی، طبیعت تھی، مزاج تھا۔ ہاں، اور اللہ کی
سنت اور اس کے قانون سے یہ بات ہر کس و ناکس کو معلوم ہے جو میں نے ابھی کہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دقیقہ رس نگاہیں یہ کہہ رہی ہیں, ان کی پختگی پر دلیل ہے کہ وہ انسان کی اللہ کی قدرت اور کائنات اور دنیا کے نظام کے سلسلے میں کیسی بصیرت رکھتی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کا یہ اخلاق ہے, محاسن عادات اور مکارم اخلاق سے آپ متصف ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو شخص محمود اور قابل تعریف اخلاق کا عادی ہوتا ہے, اس سے متصف ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے برے اخلاق سے صاف ستھرا رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو رسوا نہیں کرتا, بے عزت نہیں ہونے دیتا. یہ گویا کائنات کا ایک اصول ہے. یہاں ہمارے اور آپ کے لیے بھی تعلیم ہے. ایک تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور بلندی کا اظہار اور علم ہو رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی یہ درس مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اخلاق اور کامل تھا, اور آپ سچے نبی تھے, اور انہی کردار اور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کو آئے تھے. ہمیں بھی اسے اختیار کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا جو ایسے اخلاق کا حامل ہے. آج ہم اور آپ ہر طرف تقریریں ہوتی ہیں کہ مسلمان رسوائی کا, ذلت کا شکار ہیں, اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے, مخالفین دشمنان کی سازشیں کامیاب ہوتی ہیں, مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جس کے ساتھ ساتھ ذلت و رسوائی جڑ جاتی ہے. تو ذلت و رسوائی سے جڑنے کا نسخہ اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاقی اوصاف اور اوصاف حمیدہ کو اختیار کیا جائے. تو یہ ایک دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کیا کہ ایک آدمی کے سچا اور جھوٹا ہونے کی جو کسوٹی ہو سکتی ہے بہت ساری دنیا میں ہے. تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ نے شہادت دی, گواہی دی, وہ آپ کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے آگے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ النَّجَاشِ لَمَّا اسْتَخْبَرَهُمْ أَمَّا يُخْبِرُ بِهِ وَاسْتَقْرَأَهُمُ الْقُرْآنَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِ. کہ اسی طریقے سے نجاشی بادشاہ, اسحمہ نجاشی رضی اللہ عنہ, انہوں نے جب کچھ پہلی ہجرت کر کے بعد صحابہ کرام اور صحابیات حبشہ چلے گئے, اور کفار مکہ نے اپنے 2 ایلچیوں کو بھیجا جن کا شاہ نجاشی سے تال میل تھا یا ربط و ضبط تھا, تعلق تھا. تو انہوں نے جا کے ان مسلمانوں کی شکایت کی کہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر آئے, ایسے ایسے ہمارے حوالے کر دیا جائے, اور یہ لوگ آپ کو اور آپ کے یسوع مسیح کو ویسا نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہیں. یہ واقعات میں تفصیلات ہیں. اس پس منظر میں شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلوایا, اور پھر ان سے جو پوچھ تاچھ کی, انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جعفر طیار نے اس مجلس میں یا اس دربار میں مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی, اور بڑی شاندار تقریر کی کہ ہمارے درمیان ہم ایسے ایسے تھے, جاہلیت کے زمانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے, حلال حرام کی تمیز نہیں تھی, مردار کھاتے تھے, اور ہم میں کا طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا. پھر ایک شخص ہمیں میں سے جس کے کردار کو, اخلاق کو ہم جانتے ہیں, وہ ان کا کردار بھی ان کی تقریر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایک حصہ آ جاتا ہے کہ وہ ایسے ایسے تھے, سچے تھے, امانت دار تھے, یوں تھے. انہوں نے اللہ کی طرف سے انہیں نبوت ملی, انہوں نے تعلیمات دی, اور پھر ہم ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے. اس طرح کی تقریر کی. پھر اس گفتگو میں یا اس کے بعد نجاشی نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ جو تعلیمات پیش کرتے ہیں, جس کلام کو پیش کرتے ہیں, اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا جائے. تو جب انہوں نے قرآن کو پڑھا, اور ان کی شکایت کے بعد جب حضرت عیسیٰ وغیرہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں, تو حضرت سورہ مریم کی جو آیتیں پڑھی اس کے بارے میں ہے. حضرت اللہ کا کلام سننے کے بعد نجاشی اور وہاں کے جو قسیسین اور پادری تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور قرآن کی آیتوں کو جو حضرت عیسیٰ کی بابت تھی وہ سننے کے بعد, یہ دوسری مرتبہ کا معاملہ تھا, ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے اور کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ یہاں بیان کیا آپ نے, قرآن نے اس کلام میں بیان کیا گیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکا برابر بھی اس سے نہ کم تھے نہ زیادہ تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے. حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ, اسی لیے کہہ رہا ہوں
جن کی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے ہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں آپ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کی، ہاں ان کے نکاح کے سلسلے میں۔ بہرحال حضرت نجاشی نے جو قرآن پہلی مرتبہ سنا تو انہوں نے سننے کے بعد جو جملہ کہا، بادشاہ وقت ہیں، پادری ہیں، یعنی عیسائی مذہب کے ماننے والے پادری موجود ہیں، عیسائی مذہب کو جاننے والے اور انجیل کا توریت کا علم رکھنے والے، یعنی مذہب کے واقف بھی ہیں، پچھلی نبوت اور سابقہ کتاب پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ملک کے بادشاہ ہیں تو ان کی ذہانت، فطانت اور سوجھ بوجھ کے بارے میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہترین انسان، پختہ عقل والے، دیدہ ور انسان، صاحب بصیرت، وہ سننے کے بعد، قرآن سننے کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا کیا، ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ علیہ السلام لیخرج من مشکاۃ واحدہ، کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یقیناً وہ ایک ہی طاق سے، ایک ہی مقام، یعنی ایک ہی مصدر سے نکلا ہے، یعنی دونوں اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، دونوں الگ الگ جگہ کا نہیں ہے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول تھے اور انہوں نے جو کلام پیش کیا وہ اللہ کی وحی تھی، ویسے ہی یہ جو کلام تم نے پیش کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نازل ہوا اور تم کو اس کی تعلیم دی، یہ کلام بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا کلام آیا تھا۔ یہ بخاری کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہی اتنا نہیں، علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ صرف نجاشی ہی نہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کے قریب تر کی بیوی حضرت خدیجہ کی شہادت، پھر ایک وقت کا بادشاہ کی شہادت اور گواہی، ہاں دربار میں علماء کی موجودگی میں وہ شخص گواہی دے رہا ہے، ہاں اس کے بعد اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ورقہ بن نوفل۔ اب یہ ورقہ بن نوفل ایک عالم آدمی تھے اس وقت کے، جو اللہ کے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے چند لوگوں کے ساتھ حق کی تلاش اور جستجو میں نکلے، اور پھر یہ عیسائیت کو انہوں نے اختیار کیا، اور پھر جو ہے تو انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، جیسا کہ حدیث میں روایت میں منقول ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ورقہ بن نوفل کو وہ بات بتائی جو آپ نے دیکھا، جو آپ کے ساتھ گزرا تھا، بیتا تھا، ہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے آ کر اپنی آپ بیتی بتائی اور انہوں نے تسلی دی، تسلی دینے کے بعد اسی حدیث میں ہے کہ وہ اپنے چچا، ذات بھائی یا جو بھی رشتہ تھا، ان کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہا کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنا پورا واقعہ سنایا، تب انہیں سن کر حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں وہ نصرانی ہو چکے تھے اور وہ انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، یہاں انہوں نے بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، اے عمّی، چچا جان، اسمع من ابن اخیک ما یقول، اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا، سنا تھا، جب آپ نے بیان کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل عمر و دراز، بزرگی کو پہنچے ہوئے پختہ عقل والے انسان، جہاں دیدہ، مذاہب سچائی کی تلاش میں بہت سالوں سے گھومے پھرے، پھر علم حاصل کیا، عبرانی زبان حاصل کی اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، یعنی سابقہ کتاب کے عالم تھے، عالم دین، پختہ اور کوہنہ مشق انسان۔ ہاں اب ان کی گواہی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ھذا ھو الناموس الذی یأتی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے۔ بخاری کی لمبی حدیث میں یہ ذکر ہے، یہ وہی ناموس سے مطلب فرشتہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ یہاں انہوں نے روایت کا اتنا ہی حصہ نقل کیا، اس میں حضرت ورقہ بن نوفل کا یہ جملہ بھی ہے کہ کاش میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی، اس وقت میں زندہ ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تب میں آپ کا ساتھ دیتا، آپ کا تعاون کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ایسا ہی ہوا ہے تاریخ میں، جب بھی کسی سچے نبی نے دعوت حق پیش کی تو ان کی قوم کا اسی طرح کا رویہ رہا، اور پھر ان کی بات بعد میں صادق بھی آئی، آپ کو ہجرت کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ یہ ایک تیسری گواہی علامہ ابن ابی العز نے سچ اور جھوٹ کے بارے میں بڑی پیاری بحث کی ہے۔ اگر صرف اتنی گفتگو کو ہم سامنے رکھیں کہ دنیا میں عام حالات میں، عام باتوں کے سلسلے میں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے بہت سارے معیار ہیں، اور دنیاوی امور میں لوگ آسانی سے یہ پرکھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو نبوت کا معاملہ تو بہت عظیم الشان ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو نبوت کے کچھ تقاضے ہیں، علم و معارف کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال، کردار اور اخلاقیات کے اعتبار سے۔ اگر اس اعتبار سے آپ
نبوت کی شان کو سامنے رکھ کر علوم نبوت اور اعمال نبوت کو سامنے رکھیں تو ایسے آپ کو بہت سارے معاملات نظر آئیں گے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کے ہر صفحے پر بلکہ ہر سطر میں ہمیں اور آپ کو آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیلیں نظر آئے گی, وضاحتاً یا اشارتاً. ضرور اب ہم کو اور آپ کو اس طرح نشانیاں ملے گی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ایک لمبے عرصے تک آپ کی زوجیت میں رہی, ان کی گواہی ہم نے جانی. اسی تناظر میں علامہ ابن ابی العز نے پیش کی کہ سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے بہت سے معیار ہیں. پھر ایک بادشاہ, وقت کا بادشاہ نجاشی نے گواہی دی, ایمان لائے. پھر اس کے بعد ایک عالم دین ورقہ بن نوفل, جہاں دیدہ عالم دین, ان کی گواہی. یہ آپ کے زمانے کی ابتدائی گواہیاں ہیں. اب اس کے بعد یہاں انہوں نے روم کے بہت بڑے بادشاہ ہرقل کی بھی گواہی نقل کی, اور اس گواہی کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہیں. اس کے سوالات کے جوابات, اور جوابات پر اس کا تبصرہ. سچ اور جھوٹ کے ماننے کا ایک ایک معیار ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس روایت پر سرسری نگاہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.